پتا نہیں کہ میرے اس عمل سے خدا راضی ہوا کہ نہیں ہوا. ابھی آپ سب نے سوچ پڑھی ہے, یقیناً ثواب ذرا سے پڑھی, ثواب خدا کی رضا میں ہے. اب اللہ راضی ہوا نہیں راضی ہوا, خوش ہوا نہیں خوش ہوا, معلوم ہوا؟ کوئی سند بھی نہیں, کسی نے بتایا نہیں پتا چلا نا. اچھا اگر پتا کرنا ہو کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا, میں اپنے ان چھوٹے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا, ان بچوں سے کہنا چاہوں گا, اگر میں پتا کرنا ہو کہ میرے اس کام سے خدا راضی ہوا کہ نہیں راضی ہوا, کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر کے دیکھو. اگر تمہارے کام سے تمہارے ماں باپ خوش ہیں تو سمجھو خدا خوش ہو گیا, اور اگر تمہارے کام سے تمہارے ماں باپ ناراض ہو جائیں تو پھر خدا راضی نہیں ہو سکتا. قسم خدا کی ماں باپ کی خدمت میں عمل کی رضایت کی سند فوراً مل جاتی ہے, اور دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میرا یہ وہ کام تھا جس پہ خدا راضی ہو گیا. کیوں؟ اگر ہمارے خدمت سے ماں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے, اس کے لب پہ ہنسی آ جائے, اس کے دہن سے کوئی دعائیہ فقرہ نکل جائے, سمجھو میرا عمل خدا نے قبول کر لیا ہے. صلوات علی محمد. اس لیے آپ سے کہنا چاہوں گا, جوانوں سے کہوں گا, اللہ کی رضا لوگوں کی تعریف میں تلاش کرنا, خدا کی رضا ماں باپ کی دعا میں تلاش کرو. اگر ماں باپ خوش ہو جائیں تو اس کا مطلب خدا خوش ہے, اور ماں باپ ناراض ہو جائیں تو زمانہ راضی رہے, خدا راضی نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں خدا نے ذریعہ بنایا ہے ہماری خلقت کا. میں نے سورہ حجرات کی 13ویں آیت پڑھی ہے, اس میں خدا نے صاحب لفظوں میں کہا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگوں ہم نے تمہیں خلق کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. مرد اور عورت میں تمہیں خلق کیا ہوا, ہماری خلقت کا ذریعہ خدا نے ایک مرد اور ایک خاتون کو بنایا. بات ہے تو کہتا چلو, ہماری خلقت کا ذریعہ ہے یہ, یعنی ہمارا وجود ان کی وجہ سے, یہ نہ ہوتے ہمارا وجود نہ ہوتا. اب یہاں پر تفسیر میں بہت سی گفتگو, بہت سی بحثیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں, بہت سے گوشے, اسے بیان کرنے کا فی الحال وقت نہیں ہے, کیونکہ اس وقت آپ کے چہروں پہ نیند دکھائی دے رہی ہے, اس میں یہ ایسی باتیں میں چھیڑ کر کے آپ کو اور نہیں سنانا چاہتا ہوں. سلوات پڑھ دیں محمد علیہ. یہ جو کیفیت ہے کہ ہم نے ان دونوں کو, ایک مرد اور ایک خاتون کو ذریعہ بنایا تمہارے خلقت کا, تمہارے وجود کا. اب آپ محسوس کر سکیں تو بات کہوں, اگر کوئی سبب بن جائے ہمارے وجود کا, ہمارے رہنے کا, تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ جس کی وجہ سے ہم ہیں اس کے ہمیشہ احسان مند رہیں. اور آسان لفظوں میں کہہ دوں, کوئی انسان یہاں سے چلا گیا گلف کنٹری کمانے کے لیے, کس نے بھیجا؟ چچا میاں نے, ہمارے چچا نے بھیج دیا, ہمارے ماموں نے بھیج دیا, ہمارے بھائی نے بھیج دیا, جس کی وجہ سے ہم وہاں تک پہنچے. جب تک ہم اس جگہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تب تک تو کم سے کم اس انسان کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم وہاں تک پہنچے. جبکہ اس نے صرف وہاں تک پہنچایا ہے, وہاں کمانے کی طاقت اس نے ہمیں نہیں دی ہے, سوچنے کی صلاحیت اس نے ہمیں نہیں دی ہے, بولنے کی قوت اس نے ہمیں نہیں دی ہے, سننے کی طاقت اس نے ہمیں نہیں دی ہے. یہ ساری چیزیں کسی اور کی دی ہوئی تھی, فقط یہ ذریعہ بنا وہاں تک پہنچانے کا. تو انسانیت کہتی جو ذریعہ بن جائے اس کے احسان مند رہو اگر واقعی انسان ہو. تو مجھے کہنے دیں کہ اگر ہمارے اس وجود کل کا ذریعہ والدین قرار پائے ہیں تو ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں, ان کے سامنے سر جھکا کر ہی رہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کچھ بھی نہ ہوتے. صلوات پڑھے محمد.
جانتے سلام دعا کرتے, عزت دیتے, احترام کرتے. میں کہیں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جاؤں, کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو جاؤں, مجھے ماں باپ کے سامنے پہنچوں تو ان کے بیٹے کی حیثیت سے ہی رہوں, پھر وہاں میں حجت الاسلام اور قبلہ اور کعبہ اور سرکار کی حیثیت سے نہ کھڑا ہو جاؤں. اگر میں نے اپنے آپ کو وہاں اس حیثیت سے پیش کیا تو یقین جانیے یہاں بھی رسوا ہو جاؤں گا, وہاں بھی رسوا رہوں گا. صلوات پڑھے محمد اللہ. تو جس نے اس لائق ہے اسی کے سامنے قابلیت دکھانا شروع کر دی ہم نے, تو اس کا مطلب اپنے وجود کو ہم نے پہچانا نہیں ہے. عزیزان گرامی, تو غرض کہنے کا مقصد کتنا تھا, یہ آیت کہتی ہے کہ ہم نے اے لوگوں, ہم نے تمہیں ان دو کے ذریعے خلق کیا. میں نے عرض کیا یہاں پر بہت سی بحثیں, بہت سی گفتگو ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, کس وقت میں نازل ہوئی. جہاں تک باپ نے اسباب بیان کیے, کچھ لوگوں کو اس بات پہ ناز تھا صاحب ہم فلاں قبیلے, فلاں خاندان, فلاں قوم و ملت کے ہیں. بات کیا کہتی ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, ہم نے پھر تمہیں قوم اور قبیلے میں بانٹ دیا. اب یہاں بھی بحث ہے, شعوب شعاب کی جمع ہے شعوب. عرب میں جو لوگ رہ جانتے ہیں شعب لفظ آتا ہے من أي شعب أنتم, أنا من شعب مصر مثلا, أنا من شعب دمشق, شام, سیریا, عراق. یہ قوم کہلاتی ہے جس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے. اردو میں کہہ دوں آسان لفظوں میں کہ ہم ہندوستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم ایرانی ہیں, ہم افغانی ہیں, ہم مصری ہیں. یہ قوم ہوتی ہے. قبیلہ اس کا دائرہ تنگ ہوتا ہے. یہ بنی اخذ سے ہیں, یہ بنی تمیم سے ہیں, یہ عرب میں چلتے تھے قبیلے. یہاں جب ایک ہی خاندان کے افراد جنہیں ہم قبیلہ کہتے ہیں وہاں خاندان ہوتا ہے, قوم میں کئی خاندان جمع ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں قوم اور قبیلے میں بانٹا. کیوں بانٹا مالک؟ کہتا کہ پہچانے جاؤ. مطلب پہچان بھی ضروری ہے, ایسا نہ ہو کہ پہچان تمہاری کھو جائے, شناخت تمہاری نہ رہ جائے, تمہارا تعارف کا ذریعہ ہونا چاہیے. بات ہے تو کہتا چلو آج پوری کائنات میں ہم حسین والوں کے تعارف کا ذریعہ ذکر حسین ہے. ہمیں دنیا حسینی کے نام سے پہچانتی ہے, ہمیں زمانہ ماتمدار کے نام سے پہچانتا ہے, ہمیں زمانہ رونے والوں کے عنوان سے پہچانتا ہے, ہمیں زمانہ عزادار کے عنوان سے پہچانتا ہے. ہماری پہچان یہ عزاداری بن گئی ہے, ہماری پہچان یہ مجلسیں بن گئی ہیں. یاد رکھیں جو آدمی اپنی پہچان کھو دیتا ہے بے اعتبار ہو جاتا ہے. جو اپنی پہچان کھو دیتا ہے, سیدھی بات ابھی ووٹ دیا ہوگا آپ لوگوں نے, جو الیکشن ہوا ہے, حق دینے کے لیے بھی پہچان چاہیے. یہی رہتے ہیں, اسی محلے میں رہتے ہوں گے آپ, محلے میں ذرا دکھائیے تو کوئی آئی کارڈ ٹائپ کوئی چیز. سب کچھ ادھر آ جائے برا ہے تو خالی میدان پہ جانے والا تھوڑی برا ہے, مسلح پہ نہ آنے والا بھی تو برا ہے, یتیم کی پرورش نہ کرنے والا بھی تو برا ہے, غریب کی امداد نہ کرنے والا بھی تو برا ہے. کیا نبی نے نہیں کہا؟ وہ خالی بس وہی دکھائی دیتا ہے ہمیں. اگر رسول کے فرمان کو نہ ماننا برا ہے تو سن 11 ہجری تک جیسے برا تھا ویسے 1442 میں بھی برا ہے, آج بھی برا ہے. مگر ہم نے کیا کیا نہیں تھا, وہ کریں تو برا ہے, ہم کریں تو برا نہیں ہوتا. معاف کیجیے گا, یہ معیار آپ کے ہمارے یہاں چل سکتا ہوگا, ان کے یہاں نہیں چلتا. ان کے یہاں فیصلہ بالکل برابر سے ہوتا ہے. کہتے دیکھو قوم, قبیلہ, خاندان, رشتہ دار, ناطے دار, یہ سب خالی پہچان کے لیے ہیں, اس سے کسی کا احترام نہیں بڑھتا ہے. یہ کوئی احترام والی بات نہیں. ہمارے خاندان کے ہیں تو وہ بظاہر بات کیسے بھی ہو ہمارے خاندان کے تو ہے نا, کیا کہہ رہے, کیسے بھی ہو ہمارے خاندان کے ہیں. یہ ہم اور آپ شاید چلا لے جائیں, کیسے بھی ہمارے خاندان کے ہیں. رسول نے نکال دیا, نکلو. خاندان کو کیا مطلب ہے؟ خاندان بس بالکل نہیں جاتے. مگر ہاں اگر کردار ہوگا تو خاندان کا نہ بھی ہو, ملک کا نہ ہو, زبان کا نہ ہو, قبیلے کا نہ ہو, کہیں کوئی رشتے کا نہ ہو, اسے بلا کے اہل بیت میں شامل کر دیا جائے. یہ
देखिए आपने तरीका देखा आपने क्या है यहाँ पर, यहाँ वो सुनी था खानदान कबीले वाली बात है, खानदान का चाहे जैसा हो, क्या किरदार पर खा जाता है। किरदार का खालिस है तो कैसा भी हो, कहीं का भी हो, किसी मुल्क का हो, हमारा है। क्योंकि अपने अपने मुल्क तक महदूद हाकिमों की हुकूमतें होती हैं, इन्हें हुकूमत खुदा ने दी है जो लामहदूद हर तरफ है, हर मुल्क में हो। कहीं आप ये मत समझे कि हम यहाँ इंडिया में हैं, यहाँ कायम आप हमको देख रहे होंगे, हम तो हर जगह देख रहे हैं। ज़र्रे ज़र्रे पे नजर है इमाम की मेरा चाहने वाला कहाँ, किस आलम में, किस हालत में है। इसीलिए मैं इस मरतबा बार बार लोगों से कह रहा हूँ, अगर इस वबाई बीमारियों और बलाओं से महफूज रहना चाहते हो, अपने ज़माने के इमाम की सलामती के हक में दुआ करो। तुम उनकी सलामती मांगो, वो तुम्हारी सलामती मांगेंगे, महफूज रहोगे। सलवात पढ़ ले मोहम्मद। ये बात ना आ जाए भला हम और उनकी सलामती का मांगेंगे, भाई वो तुम्हें क्या जरूरत है, जरूरत उन्हें नहीं है, हमें है। ये अपनी सलामती की दुआ मंगवाने का तरीका है, क्योंकि वो किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते। तुम्हारी सलामती की दुआ करो, फौरन तुम्हारी सलामती की दुआ करेंगे। हमारी अपने हक में सलामती की दुआ शायद कबूल न हो, मगर जब वो करेंगे तो कबूल जरूर होगी। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। हम उनके दर पे सर झुका दे, अपने आप को उनके हवाले कर दे, वो महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह जब तक हयात है। खुदा कहता है हमने तुम्हें कबीले खानदान इसलिए बांटा है पहचाने जाओ, बस तारुफ का जरिया हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बात से एहतराम नहीं है। इसी बात पे अरब को नाज था कि ये मिजाज जो उनकी अकड़ तोड़ने वाली आयत है, जो अकड़ते थे हम तो अरब हैं, ये अजब है, हमेशा मिजाज आपको आज भी पाया जाता है। देखिए अरब के अंदर आज भी ये बात है, गैर अरब ये कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसे अपने बराबर नहीं समझते। आज भी अरब अपने आप को ऊंचा समझते हमेशा रहे, मगर इस्लामी तालीम ये नहीं। इसीलिए जब रसूल खुदा ने जनाब बिलाल को मौज़िन बनाया और ये शरफ बख्शा, मैं अपने लफ्जों में कह दूं, जब तक जनाब बिलाल दायरे इस्लाम में नहीं आए थे, तौहीद का इकरार नहीं किया था, तब तक कैफियत ये थी कि बड़े बड़े अरब के लोग उन्हें काटते थे तो वो दौड़े हुए उनके सामने हाथ जोड़ के वह के ज़माने में हाजिर होते थे, क्योंकि गुलाम थे। जब तक लोगों के गुलाम थे, लोगों के बुलाए पे दौड़ना पड़ता था। जैसे ही इकरार तौहीद करके हकीकी बारगाह में गुलामी हासिल की, मंजर बदल गया। वो जो लोगों के बुलाए पे दौड़ता था, उसने बुलाना शुरू किया। जब उसने बुलाया, बड़े बड़ों को दौड़ के आना पड़ा। तब जाहिर सी बात है कि जिनके बुलाने में अब तक वो आते थे, इन्हें तो खल ही जाएगा ना, यार आज ये कैसे हो गया कि आज इसके बुलाने में हमें जाना पड़ता है, वो अरब भी नहीं है, उसका रंग हमारे जैसा नहीं है, उसके बदन की खुशबू हमारी जैसी नहीं है। ये सारे जो जाहिरी और मादी चीजों को बायसे इफ्तिखार समझते थे, इनके ऊपर तो गोया ज़र्ब ऐसी पड़ गई, समझ नहीं आया करे क्या। मैं इतना कहना चाहूंगा, मगर इस्लाम में वाकई का एतराफ इंसान को इतना बड़ा बना देता है कि इंसान सोच नहीं सकता। मगर महसूस कीजिएगा जो बात कहना चाहता हूँ, मगर हाँ यहाँ इकरार तौहीद हमारी तरह थोड़ी था, जबान से कुछ हो दिल में कुछ हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप नहीं। यहाँ इकरार तौहीद, और यहाँ आप कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही एक है, अल्लाह सब कुछ है। दिल में तो आपकी पैसे वाला है तो वही बड़ा है, बाकी तो अल्लाह बाद में देखा जाए। मंत्री जी है तो उनसे बड़ा कौन हो सकता है, बाकी सब तो बात की बात है। और ज़बान से बस वही ठीक है अल्लाह अकबर, भाई उनकी कहनी पड़ता सबसे बड़ा अल्लाह ही है। मिंबर पे आने के बाद भी कहते ही सबसे बड़ा अल्लाह, लेकिन दिल में था कोई मिल जाए मोटी पार्टी तो भला बड़ा वही होता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग बढ़ दीजिएगा। यहाँ तौहीद का इकरार वो था कि रवायत कहती है कि
चलते हुए पत्थर पर उन्हें लिटा करके ऊपर से कोड़े मारे जाते थे कि ये खुदा का इनकार करो, तब भी दहन से अहद 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 की आवाज निकलती थी। इस खालिस मुवहिद ने ये बता दिया कि जो लोग जबान से इकरार तौहीद करते हैं वो दिरहमों दीनार में बिक सकते हैं, सख्तियों में बहक सकते हैं, मुसीबतों और मुसीबतों में भूल सकते और छोड़ सकते हैं, मगर जो दिल से एक खुदा को मान लेता है, जमाना कितना ही सख्त क्यों ना कर दिया जाए, कभी अहद का इनकार नहीं कर सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। ये खालिस दिल से इकरार वाली बात थी। अब जमाना कितना ही मुखालिफ क्यों ना हो जाए, सख्तियां कितनी क्यों ना पड़ जाए, मुसीबतें कितनी क्यों ना आ जाए, ये दिल से निकलने वाली नहीं। अब कुछ कहना चाहूंगा, ये मंजिल जनाब बिलाल के इकरार तौहीद जो दिल से था। मुझे एक बंदा वो भी मिला जिसने विलायत अली का इकरार दिल से किया था। तो बहुत से हैं, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूं। नाम हुजर इब्न अली अल-कन्दी। शायद पहले लोग नहीं जानते थे, मगर कुछ जमाने से जानने लगे। ये भी जबान से मानने वाले नहीं थे हमारी तरह कि जबान से मौला मौला कहा, लेकिन दिल में न जाने कितने मौला बसा रखे हैं। ये दिल से मानने वाले थे। अब इनके सामने मसला ये आया, अली से बेदारी अख्तियार करो ना मार दिए जाओगे, अलग कर देंगे। अकेले थे नहीं, उस काफले में आ रहे थे, बेटा भी साथ में था, भाई भी साथ में था, कुछ और खालिस चाहने वाले भी साथ में थे। ये शाम में इनकी मज़ार है, अभी भी अदरा एक बस्ती है जो आज भी समझिए वीरान में ही है। आज इतने जमाने बाद भी वो बिल्कुल आबादी वहाँ आई नहीं, थोड़े लोग हैं। उस जमाने में कितना बाहर होगा उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। इस मंजिल पे कहते हैं ठीक है, हम अली को तो नहीं छोड़ सकते, मैं लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर देना। भाई एक शर्त है हमारी, अगर कत्ल करना है तो पहले मेरे बेटे को कत्ल कर दो। अरे बाप देखा है, समझ लेता है। हर बाप चाहता है कि मैं रहूं ना रहूं, बच्चा बच जाए। और जहाँ फकत ज़ाहिरी मोहब्बतें होती है वहाँ तो तसव्वुरात ऐसे होंगे। यहाँ दिल का मामला था, दिल से मोहब्बत और अक़ीदत थी। पूछा वजह, कम से कम मैं अपने मौला की बारगाह में गवाह हूँ, मेरा बेटा ईमान पे बरा है। कहीं ऐसा ना हो तुम पहले मुझे कत्ल करो और मुझे कत्ल होते हुए देख करके मेरा बेटा डर जाए और अली से दूर हो जाए। मुझे अपने बेटे का दाग गवारा है, मगर बेटा अली की मोहब्बत से जुदा हो जाए ये गवारा नहीं है। ये वो कमाल की तरबियत है जहां खालिफतन मोहब्बत दिल में पाई जाती है। कितनी बड़ी मुसीबत आए कोई मसला नहीं, दिल से अली नहीं निकल सकते। अजीजों, वो यही फर्क होता है, जो लोग जबान से मानते हैं ना, अली जबान से मौके मौके याद करते, जब मुसीबत पड़ती गुजरे अली याद आता है, उसके बाद हजारों दर्द तो रही है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। लेकिन जो दिल से मानता है वो मुसीबतों में, परेशानियों में, ज़हमतों में कहीं इस दर को छोड़ के नहीं जाता। बात देखिए आगे अपनी मंजिल में मैं खड़ी होना चाहूँगा। तुम्हें हमने सिर्फ कबीलों में बांटा है ताकि पहचाने जाओ, ये कोई ताज़ीम इकराम का जरिया नहीं है। फिर मालिक किस बुनियाद पे एहतराम होगा? उनका कबीला कोई भी हो, बिलाल को आने आना पड़ेगा। कबीले वाली बात नहीं, किरदार वाली बात है। किस बुनियाद पे एहतराम किया जाए? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम वही है जो ज्यादा तक़वे वाला। अब बहरहाल खुद अपने आप में मुकम्मल मौजू है, गुफ्तगू की जाए इसके ऊपर कि तक़वे की तारीफ क्या है, तक़वे के मराहिल क्या है, तक़वे की मंजिलें क्या है, तक़वा कहते किसे हैं, और इकराम खुदा के नजदीक मुकर्रम होना इन्हें क्या माना, सारी बातें बहरहाल बहुत वसी है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आयत कहती है अल्लाह के नजदीक मुकर्रम और मोहतरम वही है जो ज्यादा तक़वे वाला। बात तो आम है ना सबके लिए।
اب جس کا جتنا زیادہ تقوی ہوگا، جو گریڈ تقوی کا ہوگا، یہ لفظ کہنا ہی جتنا زیادہ تقوی والا ہو، اس کا مطلب یہاں پر کمی زیادتی پائی جاتی ہے۔ تقوی میں کوئی کم ہوگا، کوئی زیادہ ہوگا۔ جس کا جتنا تقوی ہوگا وہ اتنا زیادہ مکرم ہوتا چلا جائے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری استطاعت ہو، جو تمہارے لیے ممکن ہو۔ ایسا ہوتا کہ کرم پروردگار ہے ہم جیسے کمزور بندوں پر، اس نے کسی بلند معیار والا تقوی ہم سے نہیں مانگا، وہ جانتا ہماری حیثیت کتنی ہے، بس تم جتنا تمہارے لیے ممکن ہو اتنا خوف خدا دل میں پیدا کرو۔ اب لفظ امکان و استطاعت میں بڑی وسعت ہے، اللہ ہماری استطاعت سے بخوبی واقف ہے۔ آپ مجھے بیوقوف بنا کے صاحب مدام ہمارے بس کا استعداد نہیں تھا، اور وہ جانتا تمہارے بس میں کتنا ہے۔ میں سب کہا کرتا ہوں جب اپنے بس اور حیثیت کا اندازہ لگانے کی بات آتی ہے تو کبھی ابھی ماہ رمضان گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی استطاعت ہے، کتنی حیثیت ہے بندے کی۔ اسماء سیام میں آپ نے بارہا منظر دیکھا ہوگا، بندے نے نیت کر لی روزے کی، مطلب اب جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ سب نہیں چھوئیں گے، نہیں کھائیں پیئیں گے۔ کمرے میں لیٹا ہوا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اسے جاننے والا نہیں ہے، پانی پی لے تو کون پوچھے گا، کھانا کھا لے کون جانتا ہے، کوئی جانتا نا، پھر کیوں نہیں کھاتا؟ بھائی تنہا کمرے میں لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، بھائی روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، وہ سو رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اپنے کمرے میں اٹھے کھا لے ختم، روزے دار ہے ختم، چھٹی کون، کیا مسئلہ پڑتا ہے؟ لیکن قوم کا جوان بھی جو ہمیشہ چاہے روزے کی نیت کر لیتا ہے تو تنہائی میں بھی جہاں کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو پانی نہیں پیتا۔ اس کا مطلب اس کے اندر اتنی صلاحیت تو ہے کہ اگر یہ قصد کر لے تو کھانے اور پانی جیسی فطری ضروریات پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ اپنی خواہش پر عمل نہ کرتے ہوئے اطاعت پروردگار کے لیے تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں بھی وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنی خواہش پہ عمل نہیں کرتا، حکم خدا پہ عمل کرتا۔ اللہ بتایا طاقت کتنی آپ کے اندر ہے، اور یقین جانیے اسی استطاعت کا اندازہ ہو جائے کہ یہ روزہ بہرحال روزہ فرض ہی ہے، شاید متقی ہو جاؤ۔ اپنی حیثیت پہچانو، کتنا پرہیز تم کر سکتے ہو، اگر نیت کر لو، اور جب تم واقعی ایسا پرہیز کرنے لگو تب تمہاری منزل یہ ہوگی تم سو جاؤ عبادت کہلائے گی، تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب لے جائیں گی، جب تم ہر لمحہ خدا کو محسوس کر رہے ہو، کوئی ہو نہ ہو ہر لمحہ تمہیں خدا سمجھ میں آتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے ہر ایک معمولی بندہ جو ہر لمحہ خدا کے وجود کو محسوس کرتے ہوئے ان چیزوں سے خود کو بچا لیتے اس سے منع کیا ہے تو اسے یہ رتبہ ملتا ہے سو جائے تو عابد کہلائے۔ تو پھر جس کی منزل مرضی رب تک پہنچ رہی ہو، جس کا نفس مرضی پروردگار کے عمل میں دکھ رہا ہو، اگر اس کا سونا رضا معبود کے سودے کی قیمت ہو جائے اس میں کوئی تعجب کا مقام نہیں رہتا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو منزل بہرحال ہے کہ تقوی ایک استطاعت کتنی ہے تمہاری اسے پتا ہے، بس کہیں نہ کہیں ارادے ہمارے کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمارا عزم کہیں نہ کہیں نازک ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے یہاں تو پرہیز کرنے کے بعد سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے کیا مسئلہ ہے، بس آخری بات کہوں اور اپنے مسائل اور اپنی گفتگو تمام کر دوں، یہ صرف اس لیے ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس کی معصیت کی قباحت کو محسوس نہیں کر پا رہے۔ خدا کی نافرمانی میں عیب کیا ہے، اس عیب کو شاید ہم جانتے نہیں۔ اگر ہمیں علم ہو جائے کہ اس کی بات نہ ماننے میں کتنا نقصان اور اس میں عیب اور گندگی کیا ہے تو یقیناً کوئی اس کو انجام نہیں دے گا۔ میں اپنے برادران سے کہوں بطور مثال اگر آپ کو ایک گلاس میں گندا پانی بھر کے دے دوں اندھیرے میں بیٹھ کے پی لیں گے؟ سوال پوچھوں گا آپ سے، آپ کے سامنے میں نے گلاس میں شیشے گلاس میں گندا پانی بھرا اور آپ کو دے دو صاحب جاؤ اندھیرے میں پی لینا بیٹھ کر کے، اس کو بند کمرے میں پی لینا بیٹھ کر کے، کوئی دیکھے گا پی لیں گے؟ کیوں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں بھائی،
کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ آپ نے کیا کیا، کیونکہ آپ اس پانی کی گندگی سے باخبر ہیں، لہذا دیکھنے والا ہو نہ ہو آپ اسے نہیں پیئیں گے۔ اگر ہمیں گناہوں کی غلاظت کا احساس ہو جائے کہ اللہ کی معصیت کتنی بری شے کا نام ہے، اس کی نافرمانی کتنے بڑے عیب کا نام ہے، تو اب یہ پرواہ نہیں کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، ہم خود اس سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور اسی معصیت رب سے خود کو بچانے کا نام تقویٰ ہے، اور یہی تقویٰ باعث اکرام ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ احترام ہوگا۔ غرض بات واضح ہو گئی، اپنی بات کو ویسے بیٹھو۔ اگر ہم محترم بننا چاہتے ہیں تو قوم اور قبیلہ نہیں دیکھنا ہے، اگر ہم محترم بننا چاہتے ہیں تو مال و دولت نہیں دیکھنا ہے، اگر ہم محترم بننا چاہتے ہیں تو طاقت و قوت نہیں دیکھنا ہے، پھر اگر محترم بننا چاہتے ہو تو دیکھو تمہارے اندر خوف خدا کتنا ہے، اطاعت پروردگار کتنی ہے۔ محترم وہی ہوگا جو خدا کی نظر میں محترم ہو۔ ایزان محترم یقین جانیے اگر اس زاویے سے ہم چلیں، میں نے کہا سب کے درجات ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی کتنا ہی بڑا متقی ہو جائے، امام المتقین تو سب نہیں ہو سکتے، اس مرحلے تک ہم نہیں پہنچ سکتے، یا پھر جن کی محبت ہی تقویٰ کہلائے ان سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اب ان کا احترام خدا کی نظر میں کتنا ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ اپنی اس ظاہری نگاہوں سے نہیں لگا سکتے، مگر یاد رکھیے گا جس کا اتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا امتحان بھی دینا پڑتا ہے، اور یہ امتحان انبیاء نے بھی دیا ہے، اور ہر وہ مومن جو ایمان میں ترقی چاہتا ہے اسے بھی امتحان سے گزرنا ہوتا ہے۔ جتنے امتحان پاس کرتا چلا جائے ایمان کے درجے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزو، یہ امتحان مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے ہوتا ہے، اور بچوں کے لیے یہ مرحلہ بھی امتحان سے کم نہیں ہوتا۔ جب انگلی پکڑ کر چلانے والا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے، جب اپنی آغوش میں لوریاں سنا کے سلانے والا ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے، بالخصوص ایسی ہستی جس کی دعائیں ہماری ترقی کے لیے بہترین ذریعہ ہوتی، اسی لیے جب وہ دعا دینے والی ہستی چلی جائے تو بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ اب زندگی کتنی دشوار ہو گئی ہے، اب حیات کے مراحل کتنے سخت ہو گئے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں، صرف اشارہ کروں اور آگے بڑھ جاؤں۔ موسیٰ نبی خدا کوہ طور پر جا رہے، قدم میں ہلکی سی لغزش ہوئی، آواز موسیٰ سنبھل کے چلو، دعا دینے والی ماں نہیں رہی۔ ماں یقیناً جس کی دعائیں حصار ہوتی ہیں، جب وہ ہستی نہ ہو زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس ماں کا مرتبہ ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اگر آپ محسوس کر کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا، کربلا کا میدان تھا، ایک نوجوان، حسین سا نوجوان مقتل میں دشمنوں کے درمیان تھا، اس کا بابا جو امام وقت ہے، لباس رسول ہے، جو سید الشہداء ہے، جو الہی مشن میں سب سے منتخب ہستی ہے، وہ موجود ہے، مگر اس امام نے ماں سے کہا، لیلا اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو۔ یہ فقط ماں سے دعا نہیں کہی جا رہی تھی، کربلا قیامت تک باقی رہنے والے انقلاب کا نام تھا، کربلا کے ذریعے قیامت تک آنے والے ہر بیٹے کو بتانا مقصود تھا، تمہارے حق میں ماں کی دعا ہی صفر ہوا کرے گی۔ اگر تم چاہتے ہو تم کامیاب ہو جاؤ، ترقی پا جاؤ، ہر بلا سے محفوظ رہو، اگر تمہاری ماں زندہ ہے کوشش کرنا ماں کے پاس جاؤ، ماں سے کہو اماں میں سفر پہ جا رہا ہوں دعا کیجیے گا، میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں دعا کیجیے گا،
میں فلاں امتحان میں جا رہا ہوں دعا کیجیے گا. ماں کی دعائیں مؤثر ہوا کرتی ہیں. مگر ہاں عزیزان گرامی جب وہی ماں نہ رہ جائے تو پھر اب کس سے کہے کہ ماں دعا کیجیے گا. جب وہی ماں چلی جائے بہت یاد آتی. ہم بھی اس مرحلے سے گزر چکے ہیں. آج جب کبھی باہر سے پردیس سے دوسرے شہر سے گھر آتے ہیں تو نگاہ ماں کو تلاش کرتی ہے. جب گھر سے پھر سفر پہ جانے لگتے ہیں تو پھر ماں کی بہت یاد آتی ہے, کیونکہ وہی ہوتی تھی گھر سے دروازے تک چھوڑنے کے لیے, دعائیں دے کر کے رمضان باندھ کر کے دعائیں پڑھتے ہوئے خدا حافظ کہنے کے لیے. شاید اسی لیے ہر بیٹا جب گھر سے باہر جانے لگتا ہے ماں سے ملنے ضرور جاتا ہے, کیونکہ ماں وہ دعائیں جو دے بیٹا سلامتی سے واپس آنا. جب ماں نہ رہ جائے تو وہ دعا بہت یاد آتی ہے. اب یہ کہنے والا نہیں رہا میرا لال سلامتی سے واپس آنا, تمہارا سفر بخیر ہو. عزیزان محترم حقیقت یہی ہے, ہر مرحلے پہ ماں یاد آئے گی. میں مرحومہ کے بچوں سے کہنا چاہوں گا خوش نصیب ہے. مجھے معلوم ہوا سدھے بھائی کے لیے کبھی تک ماں تمہارا انتظار کر رہی تھی. جیسے پہنچے بس آخری گھونٹ کا پانی حلق میں دیا اور ماں رخصت ہو گئی. یہ ماں کی ممتا تھی جو پردیس میں رہنے والے بچے کا انتظار کرتی ہے. یہ وہ ماں کی محبت تھی جو کہیں رہے. عزیزان محترم عجب قدرت نے رشتہ رکھا ہے کہ بیٹا کہیں ہو زمانے میں دنیا میں کہیں پایا جائے, کہیں کتنا دور کیوں نہ ہو, جب اس پہ ذرا سی کوئی مصیبت آتی ہے سب سے پہلے ماں کا دل تڑپتا ہے. جب ماں کا دل تڑپتا ہے تو ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے. اسے نہیں پتا میرا کون سا بیٹا مصیبت میں ہے, اتنا کہتی پروردگار میرے بچوں کی خیر ہو. ابھی وہ ماں کی ممتا اس کے دہے سے نکلے ہوئے فکر ہو تو پروردگار میرے بچوں کی خیر ہو, اور خدا اس کی دعا کے فرقے میں بچوں کو محفوظ کر لیتا ہے. مگر ہاں عزیزو ہمیں کچھ مائیں کربلا میں بھی نظر آئیں. وہ مائیں جو دین کی بقا کے لیے اپنے بچوں کو سجا کر کے دفتر میں بھیج رہی ہوتی ہے. اے عزیزان محترم اللہ ان ماؤں پر ہماری مائیں قربان جنہوں نے دین کے تحفظ کے لیے اپنے بچے قربان کی. مدد خدا سنیے ختم کرنی منزل میں ہے. یہ سارے مرحلے بات ہماری آپ تک کی محدود نہیں ہے, روایتیں گواہ ہیں. ابھی آپ مرثیہ سن رہے تھے جب آقا حسن و حسین کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا ہے نا, تو بعض روایتیں کہتی ہیں جب گھر میں شہزادے آئے تو سوال یہ ہوا کہ میری ماں کہاں ہے. اور ماں کی ممتا یہ تھی کہ ماں جاتے جاتے اپنے بچوں کے لیے غذا آمادہ کر کے رکھتی ہے اور کہہ کے جاتی جب میرے بچے گھر میں آ جائیں تو پہلے انہیں کھانا کھلا دے گا, انہیں پہلے میرے مرنے کی خبر نہ دینا. تصور کریں گے اس کے پیچھے وہ کون سی ممتا ہے. ماں جاتے جاتے نہیں چاہتی میرا لال ایک لمحے کے لیے بھوکا رہ جائے. اے عزیزوں تصور کر لیجیے رونے کے لیے کافی ہوگا, کیونکہ شہزادی زہرا جانتی تھی میرا حسین بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. شاید اسی لیے ماں نے ہمیشہ یہ اہتمام رکھا کہ اپنی پوری زندگی اپنے ساتھ کھانا کھلایا کہ ایک لمحے کے لیے میرا بیٹا بھوکا نہ رہنے پائے. عزیزان محترم یہ وہی جذبہ تھا کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں, میرا بچہ آئے تو پہلے اسے کھانا کھلا دینا. یہ بات یہی سمجھ میں آئی نا کہ دسترخوان لگا دیا گیا. اے شہزادو دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ پہلے کھانا کھا لو. آقا کہتے ہیں کبھی آپ نے ہمیں بغیر ماں کے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ جو آج ہم بغیر ماں کے کھانا کھاتے جو منظر بہت یاد آئے گی ان بچوں کو جو ماں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہو. یہ جملہ سننا تھا جواب نہ بن سکا, صرف اشارہ کر دیا. شہزادے حجرے میں داخل ہوئے, کیا دیکھا ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. روایتیں کہتی سر سے ہوا میں پھینکے دوڑے ہوئے بابا کے پاس آئے. بابا اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. جزاک اللہ خیر الجزا. خدا محمد سوائے میں اہل بیت کے آقا حسن حسین ماں کے پاس واپس آئے ہیں. میں نے ختم کر دی گفتگو, فقط اتنی سی منزل نہیں لانے گرامی. آپ تصور کر کے دیکھیں شہزادی زینب ام کلثوم پہ کیا گزری. روایتیں آپ سنتے ہیں پر بات میں نے ختم کر دی. ادھر جنازہ آمادہ ہو چکا, اس مولا علی نے دے دیا. بچے تو ماں کے فراق میں گریا گناہ ہے ہی, مگر کوئی ذرا مولا علی کے دل سے تو پوچھے کہ علی تم پر کیا گزر رہی ہے. وہ شریک حیات جو ہر لمحہ معاون و مددگار رہا کرتی تھی. جب باہر سے زمانے کے مسائل برداشت کر کے میرا مولا گھر میں آتا تھا
ایک شہزادی زہرا ہی تو تھی جن سے اپنے دل کا درد بیان کرتے تھے، جن سے اپنی تکلیفیں بیان کر لیتے تھے، جن سے اپنی باتیں کر لیا کرتے تھے، سکون مل جاتا تھا۔ جب شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے میرے مولانا، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب کس سے اپنے دل کا درد بیان کریں گے؟ حافظ منزلیں بڑی سخت ہوتی ہیں، مگر ہاں بات سمیٹنا چاہوں گا۔ کیفیت یہ ہے جنازہ آمادہ ہو چکا، روایتیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، آپ سنتے رہے ہیں، آخری فقرہ سن لیجیے، ختم ہو گئی گفتگو۔ ماں کا جنازہ بیٹوں نے اٹھایا ہوگا، بڑے اطمینان سے بچوں نے جنازہ اٹھایا۔ بیٹی پردیس میں تھی، اسے خبر ضرور ہوئی ہوگی، لوگوں نے جا کر کے بیٹی کو بھروسہ بھی دیا ہوگا، مگر ہاں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، مرحومہ کے بچوں نے اطمینان سے ماں کو دفن کر لیا، سکون سے گریہ بھی کر لیا، اہتمام بھی مجلس کا کر لیا، لوگ جمع بھی ہو گئے۔ کہیں سے کوئی ایسا زور نہ رہا ہوگا کہ نہیں ذرا آہستہ لوگ کوئی سن نہ لے، مگر ہاں تاریخ کہتی ہے جب آقا حسن حسین کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی نا تو شہزادے اگر کھل کے رونا بھی چاہے تو انہیں روکا جاتا ہے کہ رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آواز باہر چلی جائے اور لوگوں کو خبر ہو جائے کہ ان کا پیغمبر دنیا میں نہیں رہ گئی، لوگ اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بڑی سخت منزل کی حالات اتنے ناسازگار ہیں کہ بچے رونا چاہے تو نہیں رو سکتے۔ مجھے نہیں خبر شہزادی زینب نے اپنی ماں کو کیسے الوداع کیا، شہزادی ام کلثوم نے ماں کو کیسے الوداع کہا، مگر ہاں عام طور سے ہی روایت ملتی ہے کہ جب آقا حسین اپنی ماں سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو کیفیت بالکل بدلی ہوئی تھی، ماں کے منتظر تھے کہ ماں بلائے گی تو بیٹا جائے گا، مگر ہاں ادھر ماں کی طرف متوجہ ہونا، بندے کفن کا ٹوٹنا، ماں کے ہاتھوں کا بڑھ جانا، امام حسین کا ماں سے جا کے لپٹ جانا، ماں اور بیٹے کا ملنا، اللہ جانے کتنا گرا گزرا کہ سفید ملائکہ میں قرآن برپا ہو گیا، سفید ملائکہ میں قرآن کا برپا ہونا، آواز آئی علی حسین کو جدا کرو ورنہ قیامت سے برپا ہو رہی ہے۔ میں کہوں گا اے فرشتوں، ابھی ماں بیٹے کا ملنا تم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، تم صبر نہیں کر پا رہے ہو، تصور کرو وہ منظر کیسے دیکھو گے جب ماں سرحانے بیٹھی ہوگی، بیٹے کے گلے میں خنجر چل رہا ہوگا، ماں فریاد کر رہی ہوگی، کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ اے عزیزو، یہ بڑی سخت منزل ہے جسے شاید فرشتے بھی نہ دیکھ سکے، انبیاء بھی واپس چلے گئے، کوئی برداشت نہ کر سکا، مگر ہاں ایک ماں بیٹھی رہ گئی، دوسرے بہن کھڑی دیکھتی رہ گئی، میرے بھیا کے گلے میں خنجر چل رہا ہے، بھائی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ شہزادی زینب اس بھائی سے جدا ہو گئی جس کے لمحے کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وعلیہا وبنیہا والسر المستعدل فیہا والالہ مالی ازا قبول فرما، وبیل بیت رونے والوں پر رحمت نازل فرما، ہم سب کو عمال صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہونے شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اے رب کریم ہمیں حقیقی اور واقعی معنی میں پیروکار اہل بیت بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود ہمیں حقیقی حسینی بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ اس وبائی بیماری سے عالم انسانیت کی حفاظت فرما، بالخصوص اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ کر بندہ مومن کوئی مبتلا ہے میرے مالک بیمار کربلا کا واسطہ، اسے جلد از جلد شفاء عنایت فرما۔ پروردگار اس تذکرے کا ثواب مرحومہ کے لیے بہترین زاد راہ قرار فرما، مرحومہ کی مغفرت فرما، مرحومہ کو جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ اے رب کریم تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام راجہ اعظام کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک ہم سب کی خصوصی دعا ہے میرے اللہ، ائمہ بقی و شہباد اللہ کے روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، ہم سب کو اس تعمیر شدہ روضے کی زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ عظمت اہل بیت اطہار کا، مضبوطیت شہزادی کونین کا، فرزند زہرا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ہم سب کو امام کے اول و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سے تو ایک پڑھ کر مرحومہ احمدی بیگم بنت وارث حسین کی روح کو ساتھ بسم اللہ.